علماء اہل سنت نزدیک و دور سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، ناقدین، سب حضرات، آج کوٹ نجیب اللہ میں حافظ صاحب علیہ رحمت کے عرس کی اس محفل میں آپ سب لوگ شریک ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی کہ ان تقریبات عرس کے انعقاد کا سبب، عرس منانے کی وجہ اولیاء اللہ صوفیاء امت کے حوالے سے قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنے تمام اور اکثر و بیشتر خطابات میں حسب موقع گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مقصود بالذات نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی ایسی ذات ہے جو مخلوق کے لباس میں آئی ہو، اسے ہم مقصود بالذات سمجھیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم پیر صاحب تک پہنچ جائیں، بس کافی ہے۔ گولڑے شریف والوں تک پہنچ جائیں، پیر میر علی شاہ صاحب تک پہنچ جائیں، داتا صاحب تک پہنچ جائیں، غریب نواز اجمیری تک پہنچ جائیں تو بس منزل ہمیں مل گئی۔ مقصد نہیں ہے، مقصود بالذات اللہ سے ملنا ہے، جو آپ کا، میرا، اولیاء اللہ کا، پیغمبروں کا، سب کا خالق اور مالک ہے۔ ہم ان لوگوں کی عزت و تکریم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اللہ سے تعلق ہے۔ مقصود تو اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی جلوہ گری کے لیے، اپنی عرفان کے لیے، اپنی ذات و صفات کے یعنی عرفان اور سمجھانے کے لیے، مخلوق کو آشنا کرنے کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ مقصود بالذات ہم نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ پیدا کر کے ہماری کوئی شہرت چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی پہچانے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ایک نقش ہیں۔ قلم کی مرضی ہے نقش لکھے نہ لکھے۔ نقش محتاج ہوتا ہے قلم کا، قلم نقش کا محتاج نہیں ہے۔ اگر نقش کیا ہے، الف بے تے، یہ نقش ہیں۔ قلم کی مرضی ہے نقش لکھے نہ لکھے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ خالق کی ہے، خالق کی مرضی ہے مخلوق کو پیدا کرے نہ کرے۔ تو اس کی مرضی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں عدم کے پردے سے وجود کے اس سکرین پر ہمیں لایا۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں بہت کچھ بنایا۔ ہم کنگال تھے، ہم فقیر تھے، ہم منگتے تھے، ہم محتاج تھے، ہم بھکاری تھے، ہم سائل تھے، ہمیں غنی کیا۔ اپنی بندگی کا تاج ہمارے سروں پر سجایا۔ آج ہم بت پرست ہوتے، کہیں جھک رہے ہوتے، کہیں بتوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے، کہیں اپنے ضمیر کو کچل کر کہ ہمیں ضمیر بھی ملامت کرتا کہ کمبختو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان بتوں کے سامنے تم جھک رہے۔ کملی والے کا سہارا دیا،
کملی والے جیسا نبی عطا فرمایا اور آپ کی تعلیمات مقدسہ سے ہمیں اس منزل کی طرف روانہ کیا. اپنا خود کو مسجود بنایا، ہمیں ساجد بنایا. خود کو معبود بنایا، ہمیں عابد بنایا. تو یہ کتنا شرف ہے امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص وہ امتیں جو تمام نبیوں کے دوروں میں ادوار میں گزری ہیں. ان کو ایک ایک نبی، ایک ایک پیغام، مصحف، کتابیں عطا فرمائیں اور ہمیں جامع کتاب قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمائی. تو معزز سامعین، میں کچھ باتیں ایسی بھی کر جاتا ہوں کہ جو میرے ماحول کو یعنی پیر حضرات کو اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں یہ اپنی دکانوں کو خراب کرتا ہے، یہ وہابیوں کی باتیں کرتا ہے جی، یہ اپنی دکانیں خراب کرتا ہے. اچھے بھلے لوگ ہمیں نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پوری پوجا پاٹ ہوتی ہے جی، تو یہ پوجا پاٹ ختم کرا دیتا ہے. پوجا پاٹ دیکھو نا، میں بھی پیر ہوں، اللہ کے فضل سے پیروں سے تعلق تو ہے نا میرا. تو اگر یہ کوئی ایسی بات ہو جی، مجھے بھی تو ڈر ہوتا کہ میں خود ایسی باتیں کر رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں، میرے ہاتھ چومنا آج تک کسی نے نہیں چھوڑے. حالانکہ میں چاہتا ہوں، مجھے اس کا شوق نہیں ہوتا، لیکن میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، چھڑاتا ہوں جان، پھر بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو خدا را پیر حضرات کو یہ سمجھ آ جائے اگر بات، کہ اگر آپ سچا راستہ بتائیں گے، لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کی منزل ہیں، آپ ہم تک پہنچ جائیں، بس جی پہنچ گئے، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے. یہ غلط بات ہے. آپ اگر آگے بھیجنے کے قابل ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیر صاحب کے پاس آ جائے وہ آگے پہنچ گیا. نہیں، کوئی پیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی آگے نہیں گئے ہوتے، ان کو آگے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور کچھ آج کے پیر حضرات ایسے ہیں جن کو اپنے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. نہ مدعی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو آگے کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کدھر ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کے عرفان کی منزل کیا ہے. ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے انہوں نے، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ لوٹے جا رہے ہیں. جو اللہ رسول کی طرف بلاتی ہیں جماعتیں بھی آج کل بہت ہیں نا، ان کا کیا علاج ہے؟ 10 لاکھ تو جماعت ہے، 10,000 مسلک ہیں، انسان کرے تو کیا کرے؟ بھائی مسلک ایک ہی ہے پرانا، مسلک اہل سنت، بس اور کوئی مسلک نہیں ہے. میں بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں، میں آج کل کے پرانے اہل سنت سے نہیں، آج کل کے بعض ان کی باتیں دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مسلک کو چھوڑ دوں، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ جتنے مسلک اہل سنت کے مسلک کے علاوہ ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان میں کچھ ہوتا تو کم از کم میں جرأت رکھتا ہوں میں کوئی اور مسلک اختیار کر لیتا. جو کچھ بھی ہے پرانا پیٹا پاٹا جیسا بھی ہے اسی کو اپناؤ، یہی رسول اللہ کی سنت کے قریب ہے. اس میں حضور کی نسبت بھی ہے، محبت بھی ہے، صحابہ کا احترام بھی ہے، اہل بیت کی مودت بھی ہے، اولیاء اللہ سے نسبت بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. ہاں یہ ہمارا استعمال اپنا ہے کہ ہم اسے استعمال کس طرح کرتے ہیں.
حد سے بڑھ کر کرتے ہیں یا حد سے گرا کر کرتے ہیں. تو یہ ہمارا اپنا یہ عیب ہم میں ہے کہ ہم آج اس مسلک کو سنبھال نہیں سکے. ہمیں جس خوبی اور طاقت کے ساتھ اولیاء اللہ نے، علماء امت نے، علماء خیر نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم اس کو اپنا نہیں سکے.